بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس، آپ دیکھ رہے ہیں الف ٹی وی اور ہمارا پروگرام آؤ بات کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو کرائسس چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، جو لیڈرشپ ہے وہ کیا ڈیسیژن میکنگ کرے، جو کارپوریٹ لیڈرشپ ہے، کیونکہ آپ اکثر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو آرگنائزیشن سے ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسی کارپوریٹس ہیں جو کہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ ٹف ٹائمز ہے، ڈیسیژن میکنگ جو لیڈرشپ ہے کارپوریٹ، وہ ٹف ٹائم میں وہ کیا ڈیسیژن میکنگ لے جو ان کے جو حالات ہیں وہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ جو بند ہو گئی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں، ان کا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو اب بچ گئی ہیں وہ کیا اقدامات کریں جس سے ان کی آرگنائزیشن بچ سکتی ہے۔ 4 پہلو ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے، جس میں ہیومنز ہیں، جس میں انفراسٹرکچر ہے، جس میں ان کے جو فائنانسز ہیں، یا جو ان کے اسٹریٹجک پلاننگز ہیں۔ تو شاہ صاحب کے سامنے میں یہ موضوع رکھوں گا اور پوچھوں گا کہ اب کیا وہ اقدامات کریں کہ ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے ان مشکل حالات میں بچ سکتی ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ آپ بھی سنتے ہیں آج کل کہ ایک ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی، یا کوئی سیمنٹ کی پلانٹ جو ہے وہ بند ہو گیا، کوئی سریے کی جو فیکٹری ہے وہ بند ہو گئی۔ اب جو بچ گئی ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اب کیا اقدامات کریں؟ کوئی ایسی ڈیسیژن میکنگ بتائیں، کوئی ایسی پلاننگ بتائیں کہ وہ آنے والے جو ان کو فیوچر میں اب مسائل آنے والے ہیں اس میں وہ کوئی نہ کوئی اقدامات کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عباس صاحب، یہ بات کرنا یا اس موضوع پر بولنا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انڈسٹری، ہر یونٹ کے اندر کے سرکمسٹانسز ایک دوسرے سے خاصی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ اسٹیپ لینے سے فلاں انڈسٹری جی ٹھیک ہو جائے گی، وہ کوئی زیادہ درست اپروچ نہیں ہوگی جب تک کہ کیس ٹو کیس بیسس پہ انسان اسٹڈی نہ کر لے کہ ان کی پرابلمس کیا ہیں۔ ہمارے سامنے صرف ایک چیز ہے، جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انکریز کر گیا پاکستان میں یس آؤٹ آف آل پرپورشنس۔ دوسرا، ڈیمانڈ شرنک کر گئی کہ لوگوں کی بائنگ پاور ریڈیوس ہو رہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسرٹینٹی کی وجہ سے کوئی آدمی کیش اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ ہر ایک کی کوشش یہ کہ میرے ہاتھ میں جتنا لیکوڈ کیش رہ جائے اتنا اچھا ہے۔ یہ فیکٹرز ہیں مینلی جو اس وقت افیکٹ کر رہے ہیں بزنس کو۔ اب اس سے لڑنے کی صلاحیت کس یونٹ میں کتنی ہے وہ اس کے پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں، ان کو جانے بغیر اس پر بات کرنا زیادتی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک جنرل بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جنرل بات ہوگی، جی جی اس میں کوئی اسپیسیفک سولوشن نہیں ہے۔ جب کبھی کسی انڈسٹری پہ یا کسی ٹریڈنگ ہاؤس پہ برا وقت آتا ہے تو اس کے عام طور پر 2 اسٹیپ لیے جاتے ہیں۔ جی ایک نیچرل اسٹیپ ہے، جو ہماری نیچرل ٹینڈنسی ہے، رادر یوں کہیے کہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے ہماری کہ اخراجات کم کر دو، کو کم کر، ٹھیک، یہ نیچرل ٹینڈنسی۔ جی لیکن بزنس کے اصول کچھ اور کہتے ہیں۔ بزنس کے اصول یہ کہتے ہیں کہ انکریز یور انکم۔ اوکے، اب اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو 1971 کی کوٹ کر سکتا ہوں جی کہ جب حالات بہت خراب ہو گئے مارچ 71 میں ملک کے، جنگ کی وجہ سے، ابھی جنگ لگی نہیں تھی لیکن ایسٹ پاکستان میں معاملات خراب تھے، ٹھیک، اس کی وجہ سے ویسٹ پاکستان پہ بھی اثر آیا۔ بہت سی ادارے، ایک ادارہ جس کے لیے میں کام کر رہا تھا، ان کے آفیسز تھے ایسٹ پاکستان میں، گوڈاؤنز تھے، وہ لوٹ لیے گئے۔ اس قسم کے کرائسس آ گئے تھے، ڈیمانڈ شرنک کر گئی۔ فلپس الیکٹریکل کمپنی آف پاکستان کا لاہور آفس
جس میں اس وقت کے جنرل مینیجر واسطی صاحب تھے. پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا لیکن واسطی صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے. وہ تھے واسطی صاحب نے دوسری اپروچ لے لی کہ انکریز یور انکم. اوکے. تو ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپ ٹو 70% لے آف کر دیا. مارکیٹ میں فیلڈ میں آپ کی نظر میں تو پروفیشنلز ہوتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو جس ادارے کا بہت ہی کمپیٹنٹ پروفیشنل تھا واسطی صاحب نے ان کو ہائر کر لیا. اور نیو ہائرنگ ہے یہ؟ ہاں نیو ہائرنگ کی. اوکے. اور ان کو ٹارگٹ دے کے ان کا اس سال کا نیٹ پروفٹ تھا لاہور آفس کا وہ کئی گنا بڑھ گیا. یہ ایک اگریسو اپروچ ہے. ٹھیک. جس میں رسک ایلیمنٹ ہے لیکن کیلکولیٹڈ رسک لیے بغیر بزنس چلا نہیں کرتے. بلائنڈ رسک لینا خوفناک ہے, نہیں لینا چاہیے کبھی, لیکن کیلکولیٹڈ رسک یہ لیے بغیر کبھی بزنس چلتا نہیں ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کیلکولیٹڈ رسک لیا اور اپنی انکم بڑھائی بجائے ایکسپنسز کم کرنے کے. ٹھیک. یہ پازیٹیو اپروچ ہے لیکن ایگریسو. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے اور بڑا دماغ چاہیے. بہت سی کمپنیز اپنے ریزروز بلڈ کرتی ہیں تو اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ مارکیٹ کی سچویشن خراب ہوئی ہے اور یہ اتنے عرصے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی جی تو وہ اپنے ریزروز کمٹ کر لیتی ہیں اور چلائے رکھتی ہیں. کیونکہ ہیومن ریسورس جو بہت بڑا ایسٹ ہے کسی بھی ادارے کا, سب سے بڑا ایسٹ, اس کو بلڈ کرنا بڑا مشکل ہے دوبارہ سے. اگر ہم ایک بار جو بلڈ کیا ایسٹ ہم نے اس کو ریسیشن کی وجہ سے لے آف کر دیا ہے, جی جب مارکیٹ دوبارہ ٹھیک ہوگی تو اس کو ری بلڈ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اوکے. تو وہ اپنے ریزروز کو کمٹ کر دیتی لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ اسٹڈی کرنے کے بعد کہ مارکیٹ کے حالات کب ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ نظر آ جائے کہ کچھ معلوم نہیں کب تک ٹھیک ہوں گے تو پھر بیٹر ایکسپیرینسز لینے پڑتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے کہا کہ ہیومن ریسورس, ہیومن کیپٹل, بلکہ ہم اس کو اب کہتے ہیں کہ ریسورس نہ کہیں انسانوں کو, تو یہ تو پہلی پریکٹس ہی یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑے سے کرائسس آتے ہیں مالکان یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو فارغ کرنا شروع کریں اور یہاں سے اپنی آپ بچت کریں سیلریز کی مد میں سے. اچھا آپ نے کہا کہ جب تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے آپ ریزروز کے حساب سے آپ اس کو اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کو چلاتے رہیں. لیکن یہ کنڈیشنل ہے. میں اس بات کو جی کلیئر کرنا چاہوں گا. یہ مشروط ہے بات, یہ مشروط ہے اس چیز سے کہ کب جا کے کہ آپ کی مارکیٹ سٹڈی آپ کو یہ بتا رہی ہے 6 مہینے کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, 1 سال کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے. تو آپ کمپنی کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنی کب تک سسٹین کر پاتی ہے. ہمیں پاکستانیوں کو جو دقت پیش آتی ہے وہ ہمارے سٹائل کی وجہ سے ہے. اوکے. ہم لوگ جو فیزیبلٹی سٹڈی بناتے ہیں وہ عام طور پر انفلیٹڈ ہوتی ہے. ہم فیزیبلٹی سٹڈی بناتے ہیں بینک کے لیے, اس میں فگرز ہم وہ کوک کرتے ہیں فگرز. ٹھیک. نتیجہ یہ ہوتا ہے یونٹ لگنے کے بعد اس کا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا اس فیزیبلٹی سٹڈی کے ساتھ. ٹھیک. اس میں سچویشن بالکل مختلف ہوتی ہے. دوسرا جو ہم لون لیتے ہیں بینک سے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہماری شیئر آف ایکویٹی ہے اس کو ہم پہلے ہی سائڈ پر کر لیں. نتیجہ یہ ہے کہ کمپنی کے پاس نہ تو ریئل سٹڈی موجود ہے کوئی کہ مارکیٹ سائز کتنا ہے ٹوٹل,
ہمارے یہاں جو سب سے کمزور ایریا ہے وہ ہے اسٹیٹسٹکس کا. اسٹیٹسٹکس کا ہمارے یہاں اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے. جس کی بنیاد پہ اسٹڈی ہوگی جناب, اسٹڈی ہوتی ہے ہمیشہ اسٹیٹس پہ ہوتی ہے, ٹھیک, اس کے بغیر اسٹڈی ہوتی نہیں ہے. سارا گیس ورک ہے. گیس ورک ہے, ٹھیک. تو جب تک کہ ہم نے سائز آف مارکیٹ کو ایگزامن نہیں کیا ہوا, پہلے سے اس مارکیٹ کے اندر کتنے پلیئرز موجود ہیں, ان میں سے ہر ایک کا کتنا کتنا پرسنٹیج ہے شیئر آف مارکیٹ میں, ہم اگر انٹر ہو رہے ہیں تو ہم کیا نیا سلوگن دیں گے جس سے ہماری پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی دوسروں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی, اور کتنا ہمارا شیئر آف مارکیٹ ہوگا. یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارے پاس صحیح اسٹیٹس موجود ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. وہ ہے نہیں. بڑے سے بڑا پروفیشنل جو بڑا انٹلیکچولی آنیسٹ ہے وہ بھی مجبور ہے کہ جو کوئی لولے لنگڑے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں جی ان پہ ریلائی کر لے اور اندازے لگائے اپنی وزڈم کے حساب سے. پھر ہمارے یہاں کمپنیاں عام طور پہ ریزروز بلڈ اپ نہیں کرتی. ہمارے ریزروز بالکل نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہلکا سا جھٹکا مارکیٹ کے اندر وہ ہمیں ہلا کے رکھ دیتا. کیوں یہ ایکسپینشن پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں, انویسٹمنٹ جو ایکسپینشن پہ ہے جی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے جس سے کہ کمپنیاں ہل جائیں. نہیں, پھر اگر پروفٹ آ رہا ہے, اگر ریزرو بھی نہیں رکھ رہے اور وہ ایکسپینشن بھی نہیں کر رہے, پھر پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ میں اس کے بارے میں شاید کامنٹ نہ کر پاؤں کوئی. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں میرے پر جلتے ہیں. اچھا, ٹھیک. وہ پیسہ میں تو اشارہ سمجھ گیا ہوں. جی جی. تو اب یہ ہے کہ جب ریزروز نہیں ہیں آپ کے, برا وقت آئے گا جی تو کام تو آپ کا سارے کا سارا لون پر چل رہا ہے. بینکس کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ صحیح. تو ریزرو بڑے اداروں کی بات کر رہا ہوں, چھوٹی نہیں. جی جی. ویسے تو اگر میرے اختیار میں ہوگا تو میں تو شاید شاپ پر بھی ریزرو کریٹ کر لوں گا. شاپ چلانی ہے, اس پہ بھی ریزروز ہوں گے میرے. صحیح. تو ریزروز بلڈ کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر 2-4-6 مہینے کا کوئی جرک آ گیا جی جی تو ہم اس کو, پھر ہم انوویشن میں بہت کم جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سٹائل آف بزنس کیا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر دیکھ لیجئے. اگر کسی نے محنت کی اور اس نے اپنی دکان چلا لی, کچھ عرصے میں اس جو اصلی دکان ہے جی اس کے ارد گرد 15-20 دکانیں اسی نام سے آ جائیں گی. بالکل صحیح. اور کسی پہ نیو لکھا ہوگا, کسی پہ اصلی لکھا ہوگا, کسی پہ قدیمی لکھا ہوگا. جی جی. یہ شو کرتا ہے کہ ہم لیک کرتے ہیں انوویشن کے اندر. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کی نقل ہم کرنے جا رہے ہیں جی وہ بھی ہم جیسا انسان ہے, اس نے محنت کی, یہ مقام حاصل کر لیا, ہم کیوں نہ مقام حاصل کریں. صحیح. ڈائیورسفیکیشن میں بڑی مشکل سے ہم جاتے ہیں. نئی پروڈکٹ لے آئیں گے لیکن وہ جو چل رہی ہے پہلے سے. صحیح. ڈائیورسفائی نہیں کرتے اپنے بزنس کو ہم. اس کی وجہ سے ہماری فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہو پاتی. نہ ہمارے پاس پلان ہوتا ہے کہ ہم نے کب اپنی موجودہ پروڈکٹ لائن کو امپروو کرنا ہے, کب ہم نے ڈائیورسفائی کرنا ہے, کب ہم نئی رینج لے کر آئیں گے. پلان نہیں ہوتا, کسی کا کوئی پلان نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ کہیں گئے, کوئی چیز پسند آئی کہ اس کو بنانا شروع کر دو.
اچھا 2-3 سوال آپ کی گفتگو سے مجھے اخذ ہوئے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ لون جو ہے، آپ نے لون کا ذکر کیا، لون لینا چاہیے بینکوں سے؟ بالکل لینا چاہیے، اس کے بغیر آپ بزنس نہیں کر پائیں گے. اچھا نہیں کر پائیں گے. یہ میں بزنس کے اینگل سے بات کر رہا ہوں. ایز اے مسلم میں اسٹریٹ اوے کہوں گا کہ آپ پروفٹ شیئرنگ بیسس پر لے لیجئے لون بینک سے، جو اسلامی بینکنگ کہلاتی ہے. جی جی لیکن سود پر نہ لیجئے، وہ تو مسلمان کی حیثیت سے میرا جواب ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے پروفیشنل اگر مجھ سے پوچھیں گے تو فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ اگر اسلامک بینکنگ آپ کو اویلیبل نہیں ہے جی جی تو پھر آپ کو سود پر پیسہ لیے بغیر کام نہیں چلے گا آپ کا. ویسے تو اسلامک بینکنگ اویلیبل ہے اب. ہاں اس پہ میں نے تو ایک بات اپنی کلیریفائی کرنے کے لیے آپ جی سے جی کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بزنس کو انہینس کرنے کے لیے آپ بینکوں کے اسلامک بینکنگ اسلامک بینکنگ سے آپ لے وہ سکتے ہیں. اویلیبل الحمدللہ ہو گیا. جی جی اب تو دوسرے بینک بھی اسلامک بینکنگ میں گیا ہے. جی جی تو یورپین بینکس بھی اپنی بینکنگ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ میں جا رہے ہیں. جی جی کیونکہ اب کسی بینک کا سروائیول ہو نہیں پائے گا ماس وائے اسلامک بینکنگ میں گیا. کیونکہ انہوں نے ان پول ان کرنا ہے نا ان لوگوں کو بھی جو زیادہ مذہبی ہیں یا جو اس کو حرام سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہی نکلا نا، تاکہ ان کے کسٹمر بیس جو ہے وہ بڑھ جائے. مسلمان تو ایز اے ہول ایز این امہ جی سود کے قریب بھی نہیں جا سکتی کیونکہ رب کا حکم ایسا ہے. ٹھیک ہے. چلے ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ویسے جو اسلامک بینکنگ ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کان یہاں سے نہیں پکڑا گیا، وہ گھما کے پکڑا گیا بس، کہ ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ ایک سال کی فلکچویٹ کی ہے اس میں بس. الٹیمیٹ جو ہے وہ اگر 20,000 روپے مل رہا ہے 1 کروڑ کے پیچھے یا 1 لاکھ کے پیچھے یا 10 لاکھ کے پیچھے، وہ الٹیمیٹلی سال میں وہی ان کو پے آف کرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے میں اس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جاؤں گا. اچھا باقی بات آ گئی، اب پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے ایک نیکسٹ کولا جو مالک ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا. جیسے وہ اغوا ہوئے اور پورا جو ہے نا سوشل میڈیا بھر گیا اس بات سے کہ اس ملک پہ جو ہے پہلے اتنی زیادہ کرائسز ہیں اور جو اتنا بڑا بزنس مین ہے اس کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے. اور پھر اگر شاہ صاحب ایسے ہی چلتا رہا تو انویسٹمنٹس پاکستان، باہر والے لوگ پاکستان میں کیا کریں گے؟ جو پاکستان کے جو اپنے لوگ ہیں وہی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میں اس طرح شاید مایوس نہیں ہو رہا اس پہ، اچھا کیونکہ میں نے یہ وقت کئی بار آتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اغوا کاری کا نہیں جی لیکن انویسٹر کے بھاگنے کا، جو پہلے سے ایک موجود انویسٹر ہے جی وہ بھی اپنا پیسہ سمیٹ کے ملک سے باہر جاتے دیکھا ہے میں نے. جی جی میں زندگی میں شاید 3 بار دیکھ چکا اب تک. ٹھیک ہے. ایسا وقت آیا، ایک 72 میں آیا تھا وقت ہم پہ، اوکے. کہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ حضرات تھے، بڑے بڑے بزنس کے لوگ تھے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے پیسہ سمیٹ کے ملک سے باہر چلے گئے. یہ وار کی بات ہے. جی 72 کی بات کر. جی جی پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ یہی وقت ملک پر آیا. پھر ہم نے 98 میں دیکھا کہ یہ وقت آیا تھا. اب پھر وہ وقت آ گیا. ریزنس ہر مرتبہ مختلف ہوتے جی لیکن یہ وقت ہم نے دیکھا. پھر لوگ پلٹ آتے ہیں واپس. اچھا. جتنا آسان یہاں بزنس کرنا ہے جی جی کسی اور ملک میں نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہیں لوٹ آتے ہیں. تھوڑا چونکہ میں آپٹمسٹک آدمی ہوں جی جی تو میں تو یہ کر رہا ہوں کہ بہت جلد دوبارہ سے وقت ٹھیک ہو جائے گا اور جو ہمارے اپنے انویسٹر ہیں وہ تو آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صرف اس میں ایک کام کرنا پڑتا ہے جس میں ہم سب لیک کر جاتے ہیں، انڈیویجولس کی سطح پہ بھی، آرگنائزیشن کی سطح پہ بھی اور نیشنل لیول پر بھی. وہ ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ بہت ہے ہر سطح پر. کہیں دیکھ لیجیے حکومت، ساری حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں، کوئی پاکستانی حکومت نرالے طریقے نہیں استعمال کر رہی. پوری دنیا میں حکومتیں لا بناتی ہیں، سٹیپس اٹھاتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوتے. لیکن وہاں پہ یہ سٹر
پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومتیں کوئی بھی لیجسلیشن کرنے سے پہلے, کوئی بھی آرڈیننس جاری کرنے سے پہلے, کوئی سٹیپ لینے سے پہلے متعلقہ طبقے کے ساتھ, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سے کافی پہلے وقت سے کافی پہلے بات چیت کرتے ہیں, ان سے مشورہ کر کے ان کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن دیتے ہیں. ٹھیک, کہ صاحب ہمارے مشورے سے تو یہ ہوا ہے, تو سٹر کریٹ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں چونکہ ہر سطح پر, انڈیویجول لیول پہ, فیملی کے لیول پہ, شہر کے لیول پہ, آرگنائزیشن کے لیول پہ, نیشنل لیول پہ کمیونیکیشن گیپ موجود ہے. اس کی وجہ سے ہمیشہ سٹر پیدا ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا اگر ہم احتیاط کر جائیں, جو فیصلے کرنے ہیں ہم کریں, ضرور کریں, لیکن جن لوگوں سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی زبان میں, ان سے ہی مشورہ کر کے ان سے اسے ویٹ کرا لیا جائے. ٹھیک, مسئلہ حل ہو جائے گا, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. شاہ صاحب آپ نے عرض کیا کہ جو ریزروز ہیں ان کا کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے سالوں تک یہ اب کرائسس رہیں گے, اتنے سال تک ہم نے ریزرو سے کھانا ہے اور اپنی آرگنائزیشن کو چلانا ہے. اب کیونکہ آپ بینگ اے کنسلٹنٹ, بینگ اے ایڈوائزر آف بزنس, اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کب تک دیکھتے ہیں کہ جو بزنس کے جو حالات ہیں, جو اکنامک سائیکلز ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے تاکہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس حساب سے اپنے ریزرو رکھیں, اور تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ اب نیچے ڈپ ہے, اور اب جا کے یہاں پہ جا کے اس سال میں جا کے اسٹیبلٹی ہو جائے گی. کسی بھی ملک میں حالات یکلخ خراب نہیں ہوتے. گریجولی چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, پھر جب ٹھیک ہونے پہ آتی ہیں تو گریجولی ٹھیک ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ شام کو آج حالات ٹھیک تھے, کل صبح خراب ہو گئے. جی جی, کل صبح خراب تھے, شام کو ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اگر, تو کھڑی موٹر سائیکل کو 60 مائلز کی اسپیڈ پر لے جانے میں جی جی, آپ کو کچھ سیکنڈ لگ جاتے ہیں. اس کا انجن اگر آف بھی کر دیں تو وہ شاید آدھا فرلانگ تھوڑا سا چلتا رہتی ہے. جی, وہ 200 میٹر جی جی, اپنے مومنٹم میں رول کر جائے گی. وہ کار ہے تو وہ 0 to 100 کلومیٹر پہ شاید 6 سیکنڈ میں پہنچے گی. انجن سوئچ آف کر دیں گے تو وہ شاید 1 کلومیٹر اپنے مومنٹم میں رول کر لے. جی, بس 0 to 100 کی اسپیڈ تک پہنچنے میں شاید 1.5 منٹ لے لے. جی جی, لیکن انجن سوئچ آف کریں گے تو وہ 2 کلومیٹر اپنے مومنٹم میں رول کر جائے گی. تو جتنی ہیوی چیز ہے وہ مومنٹم بھی گین کرتی ہے, بڑا گریجولی سلو وقت لیتی ہے, اور اس کا مومنٹم ٹوٹتا بھی بہت آہستہ ہے. تو ملک کی اکانومی بہت ہیوی ہے, یہ مومنٹم گین کرتی ہے گریجولی, اور گریجولی ہی مومنٹم لوز کرتی ہے اپنا. میرا اپنا خیال ہے جس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں, اکتوبر کے بعد سانس آنا شروع ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہو جائے گا, سانس آنا شروع ہو جائے گا. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. نہیں, ایٹ لیسٹ جو ڈپ لگ رہا ہے, جو گراوٹ کی طرف ہے, نہیں, اس وقت جیسے میں نے کہا کہ آہستہ سے ٹھیک ہوگا, لیکن ابتدا ہونا, اگر آپ کو لاہور سے کراچی جانا ہے جی پیدل 1250 کلومیٹر ڈسٹینس ہے, جب تک آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے جی جی, آپ کے سفر کی ابتدا ہو نہیں سکتی. پہلے قدم کے ساتھ ہی وہ 1250 کلومیٹر -1 اسٹیپ وہ ڈسٹینس رہ جائے گا. ٹھیک. تو اسی طرح میرا اپنا یہ خیال ہے, اکتوبر کے بعد ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ گریجولی آہستہ آہستہ پک کرتے جائیں گے ہم. اس کے انڈیکیٹرز شاہ صاحب کیا ہیں؟ یہ آپ کا صرف ایک خیال ہے یا ایک آپ کا وجدان ہے, یا آپ نے بات کس بیس پہ کی ہے؟
قدرت کا ایک اصول ہے کہ چیزیں جب انتہا کو خراب ہو جائیں تو قدرت اس کو ٹھیک کرتی ہے. ابھی جس قسم کی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں یہ خاصی خوفناک ہے. اس سے اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے جو آج ہیں پوری پاکستان کی ہسٹری میں. ہاں جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ایون 71 مارچ سے جی صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. کاروبار بالکل زیرو ہو گئے. جی جنگ جو لگ گئی. جنگ تو لگی جا کے 3 دسمبر میں. اوکے. لیکن حالات بہت خراب ہو گئے تھے مارچ میں. بالکل سٹینڈ سٹل کو تھا. چاروں طرف لے آف ہو رہے تھے. ایون اپ ٹو 70% لے آف ہوئے. لیکن صورتحال ایسی نہیں تھی. تب بھی نہیں تھی ایسی نہیں تھی جو اب ہوئی ہے. اب تو اوور آل مایوسی ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ اگر سمجھدار ہو تو مایوسی طاری نہیں ہونے دیتی عوام پر. وہ اس کے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیتے رہتے ہیں کہ عوام پہ مایوسی نہ ہو. تو یہ مایوسی انتہا کو آئی ہے. اب رب تعالیٰ اسے ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. اچھا اکتوبر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حالات بزنس کے اکنامک کچھ سانس آئے گا ہمیں. سانس آنا کائبر ریٹ تو کم ہو گیا ویسے. کس کا؟ کائبر. نہیں کائبر تو ابھی اور کم ہوگا. اور کم ہوگا. یہ ڈراپ کرے گا اس سال میں 24 میں. میرا جو اندازہ ہے وہ ہے 16% کا. اچھا 16 پہ آ جائے گا. ڈراپ کرتا ہوا 16 to 18 پہ آ کے ٹھہر جائے گا. اچھا شاہ صاحب ابھی اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے نا اس وقت تو اس کو تقریباً پروفٹ بینک دے رہا ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپے. تو اگر 1.5 لاکھ روپے اگر پروفٹ آ رہا ہے کسی کو, ویسے ابھی جو کم ہوا ہے اس کا ریٹ کچھ بدل گیا ویسے ابھی پچھلے دنوں یہ کائبر کم ہوا ہے, تو کون جو ہے وہ کاروبار کرے گا؟ وہ تو آرام سے پروفٹ لے گا بینک سے اور کھائے گا. اسی لیے جو ڈائنامک اکانومیز ہوتی ہیں جی اس میں بینک ریٹ انٹرسٹ ریٹ کم رکھے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ انفلیشن بہت ہو گئی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور سٹیپ تھا نہیں کہ ہم انفلیشن کو روکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیں. وہ بڑھا لیکن ابھی کم ہوگا اسی سال میں. اچھا جو میں عرض کر رہا ہوں 16 to 18% پہ جا کے ٹھہر جائے گا. اچھا شاہ صاحب آپ نے جیسے عرض کیا نا, جیسے فرمایا آپ نے کہ اس وقت حالات جو ہے وہ پاکستان کے بہت خراب ہیں اور لویسٹ لیول پہ ہیں. اچھا یہ جملہ شاہ صاحب میں نے ایگزیکٹلی 2 سال بعد بھی پہلے سنا تھا, 3 سال پہلے بھی سنا تھا. یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید وہ اس اسٹاک سینٹنس کے نہیں ہے وہ. جی میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ کیا تھا امیڈیٹلی کہ مایوسی پھیلی ہے. مایوسی ہو گئی. یہ مایوسی پہلے کبھی ایسے دیکھنے میں آئی نہیں تھی. میں نے اس لیے آپ سے خراب کہہ کے فوراً کریکٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو. جی جی کہ وہ تو ایک اسٹاک رپلائی ہے کہ آپ کی بات کے جواب میں ہر آدمی کہہ دے گا جی حالات بڑے خراب ہیں. 1947 میں بھی یہی تھا. ہاں اور 2024 میں بھی یہی ہے. جی لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں مایوسی شامل ہو گئی. مایوسی ہے, ٹھیک ہے, جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. ناٹ ایون ان 71 جب حالات اتنے خراب تھے. میں نے جیسے عرض کیا کہ جس ادارے میں میں تھا ہمارے آفیسز گوڈاؤنس وغیرہ سب لوٹے گئے. جی ایک بڑی بلو تھی پاکستان کو, جی ہمارے بزنس کو. جی کھلنا میں ویسٹ پاکستان سے گئے ہوئے انویسٹرز کی کافی انویسٹمنٹس تھیں, وہ ایک دم ڈوبی. شہادتیں بڑے پیمانے پر ہوئیں ویسٹ پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کی. جی جی لیکن مایوسی نہیں آئی تھی. کوئی نہ کوئی ہوپ, کوئی نہ کوئی چیز, موٹیویشن کوئی نہ کوئی تھی. یہ حکومت پہ کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ اس مایوسی کو سٹیزن کے دل سے نکالے. بس ویسے میرا آخری سوال یہ ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ حالات جو ہیں وہ اکنامکلی ورسٹ ہیں, ایک بات سمجھ نہیں آ رہی شاہ صاحب,
बस न कहिए, जी। अपने मुल्क के बारे में ये अल्फाज मेरे ख्याल ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। जी जी, ये कहिए कि इस वक्त लोएस्ट लोवेस्ट है, ओके ठीक है, आई एग्री, लोवेस्ट है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे खड़ा है, 86,000 पे। उसके बहुत सी फैक्टर्स हैं। जी, आपने शायद ये नहीं देखा कि हफ्ता पहले एकदम ड्रॉप किया। ड्रॉप भी हुआ था जी। ये बात मैं 3 महीने पहले किसी को ये अर्ज कर रहा था जी, कि इस पर धोखा मत खाइए, ये जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट आप करने लगे हैं, ये बबल है, इसने फटना है। फटना है। तो ये आपको लगता है ये आर्टिफिशियल हो रहा है? नहीं, आर्टिफिशियल तो नहीं। शायद सब ऐसा, देखिए मेरी और बात सुने, जब किसी आदमी के पास बिजनेस नहीं होगा कोई, जी जी, तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो देता है। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो है वो डाउनफॉल पे है, एक्सपोर्ट हमारी डाउनफॉल पे है, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो डाउनफॉल पे है, इंडस्ट्री लग नहीं रही, आईटी इंडस्ट्री एक चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे ग्रो कर सकता है? नहीं, मैंने तो अर्ज किया, जब और कोई बिजनेस नहीं होगा जी जी, तो पैसा रखा तो नहीं जा सकता। उसके लिए फिर स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन जगह है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज वालों को कोई मशवरा दे दें? नहीं, वो मेरा फील्ड नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में मशवरा दे सकता हूँ। जी जी, वो फील्ड थोड़ा सा मेरी उसमें परव्यू से ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, लेकिन आपने एक इशारा दे दिया है कि ये बबल है। हाँ, नहीं, वो और ये तो अभी झटका जो लगा था जी जी, वो उसी का हिस्सा है जो मैं अर्ज कर रहा था, सही, कि जब भी एक शार्प प्राइस आएगा जी जी, फॉर नो रीज़न, जी जैसे अभी आपने कहा कि ये भी कम तरीन सतह पर है, ये भी कम तरीन सतह पर है, ये भी है, जी जी, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसके अंदर ड्रॉप भी आएगा। ठीक है शाह साहब, आपके या बात तो हमारी इतनी बारीक थिंकिंग हो कि हम कंप्यूटर की तरह ये कैलकुलेट कर लें कि अब ये अपने ऑप्टिमम पॉइंट को गया है, यहाँ से पुल आउट कर लो, जी तो हम बच जाएं। जी। लेकिन इतनी बारीक थिंकिंग के लिए बड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बड़े तजर्बाकार लोग मौजूद हैं जी जी, कराची में, वो इस बात को जानते हैं कि ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा है, उस ऑप्टिमम पॉइंट पर जाके वो पुल आउट कर जाए। वो आउट अपनी रकम कर जब लेते वो हैं, पुल आउट करते हैं तो एकदम ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी खबर शाह साहब ने ये सुनाई तमाम बिजनेस जो कम्युनिटी है उन लोगों के लिए, अक्टूबर में हालात जो है ना, अक्टूबर के बाद यानी कि अक्टूबर में शाह साहब ने फरमाया कि सांसानी शुरू हो जाएगी, अक्टूबर के बाद हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। वैसे अक्टूबर में, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका में भी, तो उसके भी हो सकता है कोई असरात आए पाकिस्तान में। और दूसरा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का जो बबल है, कारोबार अभी पाकिस्तान में तो नहीं चल रहा, लेकिन अब ये आपने ख़ुद गौर करने वाली बात है कि अब यहाँ पे आपने मज़ीद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे नए प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।